السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلی جب وحی نازل ہوئی تو آپ بہت گھبرا گئے، گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، ورقہ بن نوفل نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نبی ہوں گے اور آپ کی امت جو ہے وہ آپ کو بہت تنگ کرے گی، یہاں تک کہ اہل مکہ آپ کو نکال دیں گے آپ کے وطن سے اور آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی میں وقفہ پیدا کر دیا اور پھر کافی عرصے بعد دوبارہ وحی نازل ہونے کا واقعہ اس طرح بیان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر اس طرح پر پھیلا کر بیٹھا ہے کہ آسمان کے کنارے اس سے چھپ گئے ہیں۔ میں اس منظر سے خوفزدہ ہو کر اپنے اہل خانہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دیجئے۔ اہل خانہ نے مجھے کمبل اڑا دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں وہ ہیں سورہ مدثر کی شروع کی جو آیات ہیں کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور بتوں کی ناپاکی سے دور رہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت مل گئی اور آپ کو حکم ملا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، تو پھر آپ نے اپنے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے آپ پر ایمان لائیں اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لائے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پرانے دوست تھے، انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائے اور ایمان لانے کا حضرت علی کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اس وقت حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، میں تمہیں بھی اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور اس عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کی، یہ ایک نئی بات ہے اور میں اس کے بارے میں پہلے میں نے کبھی کچھ نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا، مطلب یہ کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نبوت کا جو سلسلہ میں نے تمہارے سامنے بیان کیا اس کو سب کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ حضرت علی نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر وہ سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ صبح آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی کے والد کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ آپ والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق بھی کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ میں ان کی بات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اگر دعوت دے رہے ہیں تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، تم ان کا ساتھ
कभी ना छोड़ना। हज़रत अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे कि मैं जानता हूँ कि मेरा भतीजा जो कहता है सच है, हक है। अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैश की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर इनकी पैरवी कबूल कर लेता। और अफ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह अन्हा एक ताजिर थे। इनका बयान है कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं एक मरतबा हज के लिए आया, तिजारत का कुछ माल ख़रीदने के लिए। मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास गया, वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर इत्तर ख़रीद कर लाते थे। फिर हज के मौसम में मक्का में मैं वहाँ पर आया करता था और मैं मिना के मुकाम पर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठा था कि मैंने देखा कि एक नौजवान आया, मतलब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उन्होंने गुरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उन्होंने देख लिया कि सूरज गुरूब हो चुका है तो उन्होंने बहुत एहतमाम से वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ने लगे, यानी काबा की तरफ मुँह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था, उसने भी वज़ू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खैमे से निकली और इनके पीछे हाथ बांधकर नमाज पढ़ना शुरू हो गई। इसके बाद इस नौजवान ने और इस औरत ने भी रुकू किया। फिर इसके बाद दोनों ने सजदे किए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि अब्बास ये क्या हो रहा है? इससे पहले कभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी थी और ना किसी ने अहले अरब ने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा था, इसलिए वो ये सब कुछ करते हुए देखकर हैरान हो गए। तो उन्होंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, कि ये क्या कर रहे हैं? तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है और ये उनका बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इनका दावा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें पैगंबर बनाकर भेजा है। और ये लड़का यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भतीजा है और दूसरा अली बिन अबी तालिब है और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खतीजा है। अफ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए तो कहा करते थे कि काश उस वक्त जिस वक्त ये लोग नमाज अदा कर रहे थे मैं भी उस वक्त जो था उनमें से मैं भी होता कि जो अल्लाह के आगे रुकू और सजूद उनके साथ मिलकर करता। इस वाक़े के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ पर मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक वो दोनों भी मुसलमान हो चुके थे। मज़ीद व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा किस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनके नाम का ज़िक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कैसे किया। और व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।